وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے بچپن ہی سے باجماعت نماز کی ادائیگی کو اپنا لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے برادر زادے یعنی بھتیجے مولانا حسنین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان یعنی اعلیٰ حضرت کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ یعنی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمجھدار ہوتے ہی نماز باجماعت کے سخت پابند رہے۔ گویا قبل بلوغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ اصحاب ترتیب میں شامل ہو چکے تھے اور وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے۔ صاحب ترتیب یعنی وہ شخص جس کی بلوغت یعنی بالغ ہونے کے بعد سے لگاتار 5 فرض نمازوں سے زائد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں کا انگوٹھا ایک بار بک گیا۔ ان کے خاص جراح نے یعنی سرجن نے اس انگوٹھے کا آپریشن کیا۔ پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے عرض کی، حضور اگر حرکت نہ کریں گے تو یہ زخم 10-12 روز میں ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ زیادہ وقت لگے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی ترک کر دی جائے؟ جب ظہر کا وقت آیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، کھڑے نہ ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر باہر دروازے تک آ گئے۔ لوگوں نے کرسی پر بٹھا کر مسجد میں پہنچا دیا اور اسی وقت اہل محلہ اور خاندان والوں نے یہ طے کیا کہ ہر اذان کے بعد ہم سب میں سے 4 مضبوط آدمی کرسی لے کر حاضر ہو جایا کریں گے اور پلنگ سے ہی کرسی پر بٹھا کر مسجد کی محراب کے قریب بٹھا دیا کریں گے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک بڑی پابندی سے چلتا رہا۔ جب زخم اچھا ہو گیا اور آپ خود چلنے کے قابل ہو گئے تو یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی نماز تو نماز ہے، آپ کی جماعت کا ترک بھی بلا عذر شرعی شاید کسی صاحب کو یاد نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 52 برس کی عمر میں جب دوسری بار سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، مناسک حج ادا کرنے کے بعد آپ ایسے بیمار ہوئے کہ 2 ماہ سے زیادہ صاحب فراش رہے۔ جب کچھ صحت یاب ہوئے تو زیارت روضہ انور کے لیے کمر بستہ ہوئے اور جدہ شریف سے ہوتے ہوئے کشتی کے ذریعے 3 دن کے بعد رابغ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے مدینۃ الرسول کے لیے اونٹ کی سواری کی۔ اسی راستے میں جب بیر شیخ پہنچے تو منزل قریب تھی، لیکن فجر کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا۔ اونٹ والوں نے منزل ہی پر اونٹ روکنے کی ٹھانی، لیکن اس وقت تک نماز فجر کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صورتحال دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے اور قافلہ چلا گیا۔ آپ کے پاس کرمچ یعنی مخصوص ٹاٹ کا بنا ہوا ڈول تھا، مگر رسی موجود نہیں تھی اور کنواں بھی گہرا تھا، لہٰذا امام شریف کو کھولا، اس سے ڈول باندھ کر پانی نکالا اور وضو کر کے وقت کے اندر نماز ادا فرمائی۔ مگر اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ طویل عرصہ بیمار رہنے کی وجہ سے کمزوری بہت ہو گئی ہے، اتنے میل پیدل کیسے چلیں گے؟ منہ پھیر کر دیکھا تو ایک اجنبی یعنی انجان اونٹ والا اپنا اونٹ لیے انتظار میں کھڑا ہے۔ آپ حمد الہی بجا لا کر اس پر سوار ہو گئے۔ ماشاء اللہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق نماز 100 کروڑ مرحبا۔
ہمیں بھی چاہیے کہ سفر کے اندر بھی نماز کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ پہلے تو بس یا ٹرین یا ہوائی جہاز میں سیٹ بک کرواتے وقت یہ دھیان رکھیے کہ سفر کے دوران نماز کا وقت نہ آئے۔ اگر ایسی سواری نہ مل سکے اور معلوم ہو کہ ہوائی جہاز یا ٹرین میں نماز پڑھنی ہوگی تو حتی الامکان باوضو رہیے، ورنہ وضو کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات شہر کے اندر بھی بس وغیرہ کے سفر میں نمازوں کے حوالے سے آزمائش ہو جاتی ہے۔ اول تو نماز کا وقت تنگ ہوتا ہو تو اس وقت سفر ہی نہ فرمائیں، ورنہ راستے میں اتر جائیے اور نماز پڑھ کر دوسری بس میں سفر فرما لیجیے۔ اسی طرح رکشہ، ٹیکسی اور کرائے کی دیگر سواریوں میں بھی احتیاط کیجیے۔ اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ